الفصل الثالث النافع قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ويجلس فيه. قيل لنافع في الجمعة قال في الجمعة وغيرها متفق علیہ. یہ تیسری فصل ہے جس کا آغاز میں نے آج کیا ہے. اس میں وہی آداب جو پہلے جمعہ کے دن کے لیے بتائے گئے تھے اسی کا تذکرہ ہے، لیکن جب نیا باب ہے اور نئے راوی ہیں تو کچھ نئی بات بھی ہے، ورنہ تو کوئی لانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، صرف تکرار ہے. جب نئی روایت ہے، نئے راوی ہیں، نیا باب ہے تو کچھ نہ کچھ تو نئی بات تو آئے. یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، دیکھنے کے لیے تو آپ مشکات شریف سن رہے ہیں لیکن در حقیقت بخاری شریف سن رہے ہیں، مسلم شریف سن رہے ہیں، دونوں نے اس کو روایت کیا. اسی لیے میں نے کہا یہ کتاب جس نے ٹھیک سے سن لی اسے بہت کچھ حدیث پاک کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. رہ گئے طلبہ تو ان کے لیے یہ نسخہ کیمیاء ہے، اور رہا علماء کا معاملہ تو وہ بھی اس کتاب سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. سچ پوچھو تو آدمی محض سے لے کے لحد تک علم کی تلاش میں رہتا ہے. اسے کتنا بھی معلوم ہو جائے پھر بھی وہ کہتا ہے ابھی بہت کچھ معلوم کرنا باقی ہے. جیسے مال سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا اسی طرح سے اہل علم کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا. زندگی بھر وہ علم کی تلاش میں رہتے اور کیا کہا گیا ہے بھائی بس یہ کبھی آسودہ نہیں ہوتا علم حاصل کرنے والا. اور آسودہ ہو جائے تو اس کا مطلب وہ جاہل ہے، وہ کچھ جانتا نہیں کبھی آسودہ. علم کی بھوک رکھنے والا کبھی آسودہ، وہ مرتے دم تک علم ڈھونڈتا ہی رہتا ہے. جیسے جو مال کا متلاشی ہے وہ ہر جگہ مال ہی ڈھونڈتا ہے. حدیث پاک کے راوی حضرت نافع ہیں، عبداللہ ابن عمر کے غلام ہیں، وہ بہت علم والے. پہلے غلاموں کے اندر بھی وہ علم تھا کہ آزاد کو ان کے اوپر رشک آتا تھا غلاموں کو. آج آزاد لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں، اور سارا نقصان یہ امت جو اٹھا رہی ہے علم کی کمی کی وجہ سے. نہ اسے اپنے دوست کی پہچان ہے نہ دشمن کی پہچان. نہ اپنے نفع کی پہچان ہے نہ نقصان کی پہچان، اور جو پہچان ہے وہ ناقص ہے، صحیح نہیں ہے. حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابن عمر سے ابن عمر سے یعنی عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے بیٹے عبداللہ سے سنا. کہتے ہوئے سنا ان کو کہ منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی آدمی کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے. جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی بیٹھا ہے تو کسی آنے والے کو یہ نہ چاہیے کہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا دے اور پھر اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہے. اس گھر میں عام آدمی تو کیا بادشاہ بھی نہیں اٹھا سکتا. بات سنو، عام آدمی تو کیا کوئی سرمایہ دار تو کیا کوئی چودھری تو کیا کوئی کسی کو اٹھا نہیں سکتا کہ اس کی جگہ پہ بیٹھے. منع کیا حضور نے. اسی لیے میں نے بادشاہ کا نام لے لیا. جہاں جگہ ملے بیٹھ کے پڑھنا. یہی گھر ہے جہاں مساوات دیکھنے میں ملتی ہے، سب کے درمیان برابری. ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ. محمود شاہ تھا اور ایاز غلام تھا، لیکن دونوں ایک صف پہ کھڑے ہوتے اسی گھر میں آپ. لیکن باہر جاؤ تو فرق دکھائی دے گا آپ. تو حضور نے منع فرمایا کہ کوئی کسی بیٹھے ہوئے کو آدمی کو نہ اٹھائے پھر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے. تو ایک سوال کیا گیا حضرت نافع سے کہ صرف جمعہ کے دن ہے یہ یا اور دنوں کے لیے بھی ہے؟ کہا ہر دن کے لیے. جمعہ کا دن ہو کہ جمعرات کا دن ہو کہ بدھ کا دن ہو کہ پیر کا دن ہو، کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو یہاں اٹھایا نہیں جائے. سب یہاں آ کر کے برابر ہو جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا پھر جمعہ قال فی الجمعہ وغیرہ، جمعہ کے دن بھی اور دن ہو، کوئی بھی دن ہو آپ کسی بیٹھے ہوئے آدمی کو نہیں اٹھا سکتے، جہاں جگہ ملے پڑے. میں بتا چکا ہوں کہ یہاں کسی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں سوائے امام.
اس کو تو بہرحال مسلح پر آنا، بقیہ کسی کی کوئی جگہ نہیں، جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ۔ ایک حدیث ہو گئی، ایک حدیث اور سن لیجیے۔ وعن عبد اللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر الجمعۃ ثلاثۃ نفر، جمعہ میں 3 قسم کے آدمی آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ایک دم نئی بات ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے 3 قسم کے آدمی آتے ہیں، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ فرجل حضرها بلغو، تو کوئی آدمی آیا ہے سب بیہودہ کام کرنے کے لیے، جمعہ پڑھنے نہیں آیا، بیہودہ کام کرے گا، الٹا سیدھا کرے گا، لا یعنی کام کرے گا، بیکار کا کام کرے گا، آ گیا سب کے ساتھ، لیکن وہ لغو لا یعنی بیہودہ کام کرے گا۔ فذلک حظہ، تو یہی اس کا حصہ ہے، اس سے اس کی نماز وغیرہ نہیں ہوتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے کسی نے بیہودہ کام کیا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ سب کی سب ہو ہی جاتی، نو 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 نو، یہ بھول ہے۔ ورجل حضرها بدعاء، اور ایک آدمی ہے جو نماز پڑھنے آیا دعا کرنے کے لیے کہ کچھ اللہ سے دعا مانگیں گے، اب اس کا بھی حال حضور بیان فرما رہے ہیں۔ فهو رجل دعا اللہ، تو وہ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، بہت ساری دعا مانگتا ہے جمعہ کے دن، ان شاء آتا ہو ان شاء منع، اگر اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول بھی کر لے اور نہ چاہے تو نہ بھی قبول ہو، اس کی دعا رد و قبول کے درمیان ہے، کبھی دعا قبول بھی ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، یہ دعا جو کرنے والا ہے دوسرے قسم کا، یہ 2 ہو گئے، تیسرے کو سن لیجیے۔ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ، اور ایک بندہ جو ہے اللہ سے ڈرتے ڈرتے چپ چاپ آ گیا، خاموشی کے ساتھ چپ رہتے ہوئے آ گیا، زبان بند کیے ہوئے آ گیا، اللہ سے ڈرتے ڈرتے آ گیا۔ وَلَمْ يَتَخَطَّى رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کی گردن بھی اس نے نہیں پھلانگی، یعنی کہ گردن پھلانگ کر کے آگے واگے نہیں گیا، یہ تیسرے قسم کا آدمی ہے۔ وَلَمْ يُوزِ أَحَدًا، اور کسی ایک کو تکلیف بھی نہیں دیا، دیکھا اتنی بات ہے، چپ چاپ آیا، خاموش آیا، کسی کی گردن بھی نہیں پھلانگی، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، بس آیا اللہ کے گھر میں ڈرتے کہ تیرے دربار میں آ گیا ہوں ڈرتے ڈرتے، میں کیا بولوں کیا کہوں، یہ حضور بیان فرما رہے ہیں۔ فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، تو یہ کفارہ ہو جائے گا اس جمعہ کے لیے جو اس جمعہ سے ملا ہوا، یعنی پہلے والے جمعہ سے لے کے اب تک جو گناہ کیا تھا سماپت ہو گئے اس کا، وہ خاموش رہا لیکن قدرت نے اس کو خاموشی میں وہ دے دیا جو کہہ کے لوگوں کو نہیں ملا۔ کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو مانگے سے بھی نہیں ملا وہ بلا مانگے اس کو ملا، 1 ہفتے کے گناہ معاف ہو گئے اس کے، اب یہ نفع میں جا رہا ہے سیدھے سیدھے۔ وَهِيَ كَفَّارَةٌ لِلْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ 3 أَيَّامٍ، اور 3 دن اور زیادہ، یہ پہلے بھی سن چکے ہو، یعنی 10 دن کے گناہ اس کے معاف ہوئے گا۔ تو کہا یہ 10 کی بات کیوں آ گئی؟ پہلے تو 1 ہفتے کی بات تھی، 10 دن کے بعد آ گئی، پہلے تو 7 دن کا ہوتا ہے نا ہفتہ، پھر 10 دن کے، کہا 10 دن اس طرح ہو گیا کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ تم اگر ایک نیکی کرو گے تو اس کو ہم 1 کو 10 بنا دیں، 0 رائٹ ہینڈ پہ کر دیں گے، نیکیاں بڑھتی ہیں گناہ نہیں بڑھتے، تو جب 10 گناہ ہوئی تو 10 دن کے معاف ہوئے۔ وہ ادب سے آیا، خاموش ہو کے آیا، خطبہ سننے کے لیے آیا، امام سے قریب ہو کے بیٹھا، کسی کی گردن بھی نہیں پھلانگی اس نے، کسی کو کوئی اذیت بھی نہیں پہنچائی۔ اللہ والے کی پہچان تو یہی ہے کہ وہ کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، کسی کو تکلیف۔ تو 10 دن کے گناہ، اسی لیے اب یہ اس کو پروف کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ 10 دن زیادہ کیسے ہو گیا، 3 دن اور زیادہ کیسے ہوا، تو کہا اس طرح زیادہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، رواہ ابو داؤد، اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی کرے اسے 10 گنا ملیں گے، تو 1 10 ہو گیا، پھر اگر اور اچھی نیت سے کیا تو 700 گنا بھی ہو جائے گا، اور بہت اچھی نیت سے اگر بہت اچھی نیت ہو تو یہ بے حساب بھی ہو جائے گا۔ سارا تعلق جو ہے نیت پر ہے، نیت، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، سوچ جتنی اچھی ہوگی ثواب ویسا ہی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے ہمارے آپ کے لیے ضروری کہ ہم اپنی سوچ صحیح کریں، اپنی فکر کو سیدھا کریں، فکر سیدھی ہوئی تو عمل بھی سیدھا ہو، اور عمل سیدھا ہوگا تو ثواب بھی بے تحاشا ملے گا۔ اللہ پاک ہم کو صحیح فکر عطا فرمائے، صحیح عمل عطا فرمائے، اور وہ بندگان قدسی جو اپنے فکر میں، اپنے عمل میں، اپنے قول میں بہت سچے ہیں، اللہ جیتے جی ان کی صحبت نصیب فرمائے، اور مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے ان کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن بروز قیامت انہی نفوس قدسیہ کے پاک قدموں کے سائے میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب